غامدی صاحب جو ہے وہ ایک انتہائی منفرد عالم ہے، اسکالر ہے، اور اسلام کا اور اس کے مسائل کا بڑا ایک یونیک طریقے سے استدلال سے طریقہ کار سے جو ہے وہ دین کے مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے ان کے معاملات میں لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، بہت سارے میں جو ہے وہ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جو میں سمجھا ہوں یہی اسلام ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اگر آپ کے پاس اس سے بہتر دلیل ہے تو آپ پیش کریں۔ تو یہ ان کی بہرحال ایک خوبی جو ہے وہ موجود۔ یہ جو کاؤنٹر نریٹو وہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی ایک آرٹیکل ہے، جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو المیزان میں بھی بیان کیا ہے، اور یہ آرٹیکل جو ہے ان کا چھپا بھی ہے۔ میں نے یہ ان کے جو غامدی سینٹر ہے ان کا ویب سائٹ ہے، وہاں پہ یہ آرٹیکل پڑھا ہے، وہاں سے میں نے جو ہے اس کو حاصل کیا، اور یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا بھی ہوں، اور جو چیزیں اس کی درست ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو چیزیں میری نظر میں غلط ہے وہ بھی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس میں عرض کرتا ہوں۔ غامدی صاحب لکھتے ہیں، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ۔ اس وقت جو صورتحال بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنے اقدامات سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں پیدا کر دی ہے، یہ اس فکر کا مولود فساد ہے جو ہمارے مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جس کی تبلیغ اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں شب و روز کرتی ہے۔ اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے، اس کو ہم اپنی کتاب میزان میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ یہ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ کاؤنٹر نریٹو ہے، اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے تو ہماری اس کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن اس کا جو حصہ اسلام اور ریاست سے متعلق ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ جناب غامدی صاحب کی اس بات کو جو ہے وہ بڑے غور سے جو ہے وہ سننے کی ضرورت ہے۔ جو پہلا یہ جو لفظ ہے کاؤنٹر نریٹو یا جوابی بیانیہ، میرا خیال میں یہ ایک انتہائی نامناسب لفظ ہے کہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ جو بیانیہ پروڈیوس کیا گیا ہے مودودی صاحب کے حوالے سے یا اسلامی تحریک کے حوالے سے، اس کا ایک جوابی بیانیہ ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے فکر میں غلطی ہے تو صحیح فکر جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، اور وہ ایک کاؤنٹر نریٹو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں اگر ایک بیانیہ پیش کرتا ہوں، ایک تصور پیش کرتا ہوں، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں مودودی صاحب کا رد کروں یا اسرار صاحب کا رد کروں یا غامدی صاحب، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ میری سمجھ کے مطابق جو صحیح چیز ہے اس کو جو ہے وہ بالکل کلیئرلی صاف کر کے، یعنی اس کو بالکل کلیئر کرسٹل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ تو یہ جو جوابی بیانیہ جو عام طور سے جو ہے وہ کسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ مودودی صاحب یا اسرار صاحب کی کسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باقی کی جو چیز ہے وہ صاف ستھری جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا غامدی صاحب نے جو پہلی بات کی، یہ بھی جو ہے وہ کچھ حصہ اس کا درست ہے اور کچھ غلط ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنے اقدامات سے اسلام اور مسلمانوں کی پوری دنیا میں پیدا کر دی ہے، یہ اسی فکر کا مولود فساد ہے، یعنی باعث فساد ہے جو ہمارے مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، جس کی تبلیغ اسلامی تحریکیں اور سیاسی جماعتیں جو ہے مذہبی وہ جو ہے وہ صبح شام کرتی ہے۔ یہ بات مودودی صاحب کی جو ہے بہرحال درست بھی ہے اور اس میں بہت بڑی غلطی بھی ہے۔ جن لوگوں نے، یعنی جن کے ہم بیان کر رہے ہیں، مودودی صاحب ایون کے مدارس کے جو علماء کرام ہیں، جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی مذہبی انتہا پسندی کی دعوت جو ہے وہ نہیں دیتا۔ یہ تمام تنظیمیں جو پیدا ہوئی ہے انہوں نے از خود یہ تصور جو ہے وہ پیدا کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جمہوریت جو ہے وہ کفر ہے، اور ہر شخص جو اس کفر کے اندر جو ہے وہ زندہ ہے وہ باعث جو ہے وہ کافر ہے، اسلام کا راستہ روکنے والا ہے، تو وہ باعث قتل ہے، اور ان میں دھماکے کیے جائے، ان کے بچوں کو بھی قتل کیا جائے۔ بہرحال یہ تو بہرحال غلط تصور جو ہے وہ موجود، اور یہ تصور جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں موجود ہے، دنیا بھر میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا ایک بڑا سرا جو ہے یا جو اس کا ایک بڑا یعنی آپ الزام ہے وہ بھی مودودی صاحب پر ہی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے مودودی صاحب نے بہرحال یہ بات تو کی تھی، اور یہ ایک نریٹو موجود ہے بہرحال
کہ جو لوگ ہیں اس دور کے مسلمان، یہ برائے نام مسلمان ہیں، یہ تو عام سی بات لوگ کرتے ہیں، اور یہ جو اسلام ہے ان کے اندر سرائیت نہیں کر گیا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ان ایمان پر ان کا اطمینان نہیں ہے، ان کا ایمان بس ایک لفظی اور قانونی مسلمان ہے، یہ اصل میں در حقیقت مسلمان نہیں ہے۔ اس کے مطابق تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی تھی، لیکن یہ بیانیہ جب عربوں کے ہاں پہنچا ہے، اور یہ کتاب یہ شیخ کمال الدین صاحب نے یہ بات بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ عربوں میں پہنچا ہے اور مصر میں خاص کر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، تو لوگوں نے اس کو بڑی شدت کے ساتھ تسلیم کیا ہے کہ ہاں جی یہ تو سارے غیر مسلم ہیں۔ یعنی جو شخص قومیت کی بات کرتا ہے، جو شخص اس اسلامی تحریک کو تسلیم نہیں کرتا، جو شخص جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، جو شخص ایوان کی اور لوگوں کی نمائندگی، یہ تو کافر ہے۔ لہٰذا ان کے اندر سے جو ہے ایک پرتشدد تنظیموں نے جو ہے وہ جنم لیا، پھر وہ تحریک مصر میں بھی پیدا ہوئی، سیریا میں بھی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ افریقہ جو میڈیٹیرین کے اس سائڈ پر جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی پیدا ہوئی، لیبیا میں بھی پیدا ہوئی، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ پھر یہاں سینٹرل ایشیا میں افغانستان بھی آئی، جبکہ روس یہاں پر اس نے حملہ کیا، تو عربوں سے یہ چیزیں واپس وہی نریٹو بگڑ کر جو ہے وہ واپس آ گیا، اور سیاسی ضرورت کے اعتبار سے پاکستان بھی اس پہ شامل تھا، سعودی عرب بھی اس پہ شامل تھا، امریکہ بھی اس پہ شامل تھا، روس کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے، شکست دینے کے لیے۔ بہرحال یہ پوری چیز جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ جو پرتشدد چیزیں ہیں یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، اگرچہ غلط ہے لیکن ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ وجود پذیر ہوئی ہے، اور یہ کسی کی نریٹو کی وجہ سے پروڈیوس نہیں ہوئی۔ اگرچہ اس کا الزام آپ مودودی صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کا الزام مدارس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مدارس یا مودودی صاحب وہ انہوں نے کسی مسلمان کے قتل کا جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ نہیں دیا، اور نہ ہی جمہوریت کی بنیاد پر کسی کے کفر کا جو ہے وہ فتویٰ دیا، بلکہ خود ان کی جماعتیں جو ہے وہ ایک سیاسی غیر متشدد طریقے سے جو ہے وہ انقلاب کی یا اس کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ جدوجہد اور کوشش میں شریک ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ بھئی یہ پرتشدد جو نظریات ہیں ان کی روک تھام ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اس کو جو ہے جھٹلانا چاہیے کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف تشدد ہے بلکہ پوری دنیا کے خلاف، یعنی آپ کسی سے اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کر سکتے کہ وہ غیر مسلم ہے، یعنی کوئی شخص ہندو ہے تو آپ اس کو اس وجہ سے قتل نہیں کر سکتے وہ ہندو ہے یا وہ عیسائی ہے، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ خود ایک مسلمان ملک ہو، اس میں یہودی ہو یا عیسائی ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس کا قتل جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ جائز نہیں، تو اس وجہ سے بھی کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے کہ وہ ایک جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے اور اس پر خاموش ہے یا اس کو نہیں سمجھتا، اور اس کی بڑی وجہ خود مولویوں کی ہے یا اسلامی تحریک کی ہے کہ انہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے کیونکہ بیان ہی نہیں کیا، لوگوں کا جو ہے وہ اس پر اطمینان ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اسلامی نظام کیا ہے۔ لوگ تو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کا کوئی نظام ہے بھی کہ نہیں، تو لوگوں کو تو یہ جو ہے ان پر حجت ہی تمام نہیں ہوئی، ان کو یہ بات ان کے علم میں ہی موجود نہیں ہے، تو اس پر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ ویسے بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ جو بیانیہ ہے اس کا بہرحال جو ہے وہ روک تھام ہونی چاہیے، اس کو جھٹلایا جانا چاہیے کہ یہ جو مسلمانوں پر تشدد ہے، غیر مسلموں پر دین کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کا الزام مدرسوں کو دینا یا مذہبی تحریک کو دینا، یعنی آپ اس کو ایک طرح سے اس کو اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہے یہ اس سے مبرہ ہے، یہ انہوں نے جو ہے کبھی بھی جو ہے ایسی بات جو ہے وہ نہیں۔ تو بہرحال غامدی صاحب نے یہ جو سٹارٹ لیا ہے نا، یہ بات غلط، یعنی کیونکہ آپ کسی چیز کو اگر جھٹلانا چاہتے ہیں تو اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر جھٹلائیں، اس بات پر نہ جھٹلائیں کیونکہ یہ پرتشدد ہے اور انہوں نے تشدد اختیار کیا، اس لیے جو اصل بات ہے کہ اس ریاست کا حصول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کو آپ اس وجہ سے نہیں جھٹلا سکتے کہ کیونکہ لوگ پرتشدد ہو گئے ہیں تو اللہ جو ہے وہ تقاضا ہی نہیں کرتا، یہ بات جو ہے وہ بہرحال درست نہیں ہے۔ اور غامدی صاحب جیسے عالم کا جو ہے وہ اس طرح سے سٹارٹ لینا اس بات کا، یہ میرے خیال میں ایک مناسب نریٹو کو جو ہے وہ جنم نہیں دے گا۔ غامدی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے، وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اس نے جو احکام معاشرے کو دیے ہیں ان کے مخاطب بھی در حقیقت وہ افراد ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل
اور عقد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے اور اس کو بھی کسی قرارداد مقاصد کے ذریعے سے مسلمان کرنے اور آئینی طور پر اس کا پابند بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ یہ خیال جن لوگوں نے پیش کیا اسے منوانے میں کامیابی حاصل کی، انہوں نے اس زمانے کی قومی ریاستوں میں مستقل تفرقے کی بنیاد رکھ دی اور اس میں بسنے والے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہے جن کی ہے وہ ریاست کے اصل پروٹیکٹڈ مائنارٹی کی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، یعنی ایک محفوظ اقلیت سے زیادہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتے، اور یہی جو ہے وہ بہرحال ان کی حیثیت ہے۔ میرے دوستو، یہ جو پیراگراف ہے اس میں 4 باتیں مودودی صاحب نے غامدی صاحب نے اکٹھی کی ہیں، اور ہر بات جو ہے وہ کسی بات کا آپس میں بالکل ربط جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ غامدی صاحب جیسے اتنے بڑے عالم کا اور اتنے مدلل طریقے سے ان کا استدلال کا جو انداز ہے، یعنی اس طرح سے جو انہوں نے اس پیراگراف میں جو بات کی، بالکل ان میں 4 باتیں کی گئی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور چاروں باتوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ فرد کے لیے، اور اللہ جو حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، یہ بات 100% درست ہے۔ یہ بات میں نے بھی کی، یہ بات جو ہے وہ جو تعبیر کی غلطی میں ہوئی خاصا انہوں نے بھی یہ بات کی۔ امت کا بھی یہی فہم ہے کہ اللہ جو ہے وہ دراصل انسان کو مخاطب کرتا ہے، فردن مخاطب کرتا ہے، اس کی اصلاح کی جو ہے وہ اس کی اصلاح پر زور دیتا ہے۔ یہ ایک انسانی انقلاب ہے کہ جو رونما ہوا ہے، اس پہ خوب میں نے بات کی ہے، اور یہی جو ہے وہ اصل بات ہے۔ لیکن اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو معاشرے کے جو احکامات ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس معاشرے کے اندر اصحاب ارباب حل اور عقد ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو اجتماعی احکامات ہے یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو حکمران، یعنی اگر وہ اس کو اتباع کرے تو یہ اللہ کا اس کا حکم ہے، وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ اس کا انعام پائے گا، لیکن اگر وہ اس کا اتباع نہ کرے تو اللہ کو جواب دہ ہے۔ عام مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ اس کو کوئی بات کرے کہ یہ انتہائی جو ہے وہ بالکل نہ شریعت کے اعتبار سے یہ بات درست ہے، نہ انسان کی عقل کے اعتبار سے یہ بات، نہ اخلاقی اعتبار سے یہ بات جو ہے وہ کسی بھی معیار کے مطابق جو ہے، نہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات درست ہے۔ یعنی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ فرد ہی تو بلڈنگ بلاک ہے معاشرے کا۔ یعنی اس طرح تو پھر غامدی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ارباب حل و عقد ہے تو اگر وہ شریعت کے مطابق کام کرے تو وہ اللہ کے اجر پائے گا، لیکن اگر نہ کرے تو ہمیں اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا جو ہے یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، اس سے اتر جاؤ، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ یا کوئی فوجی جرنیل صاحب جو ہے، یعنی اگر وہ ارباب حل و عقد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کام کرے گا تو اللہ کے اجر پائے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو خود گنہگار ہے، خدا اسے سزا دے گا۔ کسی مسلمان عالم، کسی عام آدمی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کہے کہ بھائی تمہارا یہ کام غلط ہے یا اس کام کو سدھارو یا ہمارا جواب۔ یہ بالکل یہ کسی اعتبار سے بھی قرآن، حدیث، اصحاب رسول، مسلمانوں کی تاریخ، انسانی عقل، اخلاقی معیار، کسی بھی اعتبار سے یہ جو غامدی صاحب کی بات ہے یہ وہ درست جو ہے وہ نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ بلا ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے، تو میرے بھائی اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں جیسے ریاست ہے، اب ریاست کیا چیز؟ یہ تو ایک غیر مری ہوئی چیز ہے، یہ تو ایسی کوئی جو ہے نا زندہ چیز تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا ریاست کا تو مذہب نہیں ہوگا، جسے آپ کہیں کہ اس کرسی کا، میز کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا تو کوئی خود تو کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن ریاست تو لوگوں کے اجماع سے، اجتماع سے جو ہے وہ وجود پذیر ہوئی ہے، تو اگر لوگوں کے اجتماع کا مذہب ہے تو وہی مذہب ریاست کا مذہب ہے نا میرے بھائی۔ جیسے ریاست کا ایک قومی جانور تو موجود ہے، قومی ترانہ موجود ہے، قومی اسمبلی، لیکن قومی مذہب موجود ہے، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ ان ریاست تو صرف یہ نہیں ہے کہ پارلیمان ہے، فوج ہے، عدالت ہے، اس سے جو ہے ریاست تو لوگوں کے اجتماع سے تخلیق ہوئی ہے، تو جو لوگوں کا مذہب ہے وہی ریاست کا مذہب ہے۔ لہٰذا مودودی صاحب کی یہ بات کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بالکل ایک سیکولر اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی ہے، یہ بالکل بھی جو ہے وہ بات ان کی جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ جو انسانی اجتماع ہے اس کا جو مذہب ہے، ان کی جو اکثریت ہے، جو ان کا مذہب ہے وہی ریاست کا مذہب ہے۔ ہندوؤں کی اگر وہ جو ہے وہ ریاست ہے
تو ظاہر ہے کہ ان کی ریاست ہندو ہے، مسلمانوں کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی ریاست کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، وہی جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اور اس طرح سے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جیسے قرارداد مقاصد ہے یا آئینی ترامیم ہے کہ جس میں قانون کو پابند بنایا جائے کہ وہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز، یہ بات جو ہے بالکل یعنی اس کی یہ تو عقل سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ظاہر ہے مسلمان ہے تو وہ اس میں خدا اور رسول کا ہی اتباع کرے، وہ کیوں کسی چیز کا اور اتباع کرے؟ نہیں وہ کیوں وہ سائنس کا اتباع کرے، کیوں وہ سیکولرزم کا اتباع کرے، کیوں وہ ایتھیزم کا اتباع کرے، کیوں وہ جو ہے وہ کمیونزم کا اتباع، وہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے طرز عمل کا اتباع کیوں نہ کریں؟ تو یہ جو باتیں غامدی صاحب نے لکھی ہے، یہ تمام باتیں اس پیراگراف میں آپ دوبارہ پڑھیں، یہ آرٹیکل پڑھیں، نہ ان کا آپس میں کوئی ربط ہے نہ ان کی پہلی بات کے علاوہ کہ جو مخاطب ہے بنیادی وہ فرد ہے، لیکن بھائی یہ قانون بھی اس فرد کے اجتماع سے وجود میں آیا، ریاست بھی اس فرد کے اجتماع سے وجود میں آئی، اور آگے جو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ قومی جو حکومت ہے اس میں تفرقہ پڑے گا اور اس کے جو غیر مسلم ہے وہ خود کو ہمیشہ دوسرے درجے کے شہری تسلیم کریں گے۔ اب یہ کوئی جواز تو نہیں ہوا نا، یعنی یہ جو تین باتیں انہوں نے لکھی ہے یہ فرد کو مخاطب کرتا ہے جس کو ہم درست سمجھتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ معاشرے میں صرف ہر وقت کا کام ہے کہ وہ اسلام کی اتباع کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، پھر وہ کہتے ہیں ریاست کا کوئی معاف کیجیے گا اس کا مذہب نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ جس سے آپ قانون کو باؤنڈ کر دے کہ وہ اسلام کے مطابق ہوگا، پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ اس سے تفرقہ ہوگا اور اس کے غیر مسلم شہری جو ہے وہ خود کو ہمیشہ ایک غیر محفوظ اقلیت، تو یہ کوئی جواز ہو؟ یعنی اتنی باتیں کر کے اس کا جواز یہ ہے کہ غیر اقلیتیں جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھیں گے۔ پہلے تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ وہ خود کو غیر محفوظ سمجھے، اس پر بھی میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو کی ہے جس میں میں نے کہا کہ جو غلطیاں ہیں، جو مغالطے ہیں اسلامی تحاریک کے، جو مسکنسیپٹس ہیں وہ میں نے جو ہے بیان، اس میں یہ کنسیپٹ بھی میں نے بیان کیا کہ جو ذمی کا تصور اسرار صاحب نے بیان کیا زور و شور سے کہ وہ چھوٹے بن کر رہے ذلیل بن، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، بالکل مکمل طور سے جو ہے خلاف ہے، اور غیر مسلم اگر پاکستان میں اسلامی حکومت بنے گی تو وہ فرائض اور حقوق کی بنیاد پر اس حکومت کے بالکل شہری ہوں گے اور وہ اپنے حقوق ادا کریں گے، اور ریاست جو ہے ان سے فرائض کا جو ہے وہ مطالبہ کرے گی، اور اگر آپ نے اس کی تفصیل پڑھنی ہے تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو غامدی صاحب نے اس پیراگراف میں جتنی باتیں کی وہ بالکل آپس میں ان کا کوئی ربط نہیں ہے، نہ کسی بات کا جو ہے وہ کوئی دلیل جو ہے اس کی موجود ہے، اور آخر میں جو جواز انہوں نے پیش کیا کہ لوگ چونکہ غیر مسلم خود کو غیر محفوظ، یہ تو کوئی جواز نہیں ہوا، یعنی چیز کو یا اس کی میرٹ پر تسلیم کیا جائے یا اس کی میرٹ پر جو ہے اس کا رد کیا جائے، لیکن یہ جو بات انہوں نے بیان کی بہرحال اس کی کوئی اہمیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ آگے جو وہ بات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن ممالک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک ریاست ہائے متحدہ قائم کر لے، ہم اس میں ہر شخص کا خواب ہو سکتے اس شامل تعبیر کے لیے جدوجہد بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بھئی مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ یہ میں بھی غلط سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت ایک ایسی خلافت ہوگی کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں مسلمان ہوگا اس کو اس خلیفہ کا یہ کوئی اسلام کا تقاضا ہے۔ غامدی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل یہ نہ خدا کا تقاضا، نہ رسول کا تقاضا، نہ صحابہ کا تقاضا، نہ اجماع کا تقاضا، نہ شریعت، یہ ایسی کوئی چیز مسلمانوں کے اندر بالکل سرے سے موجود نہیں ہے کہ جس میں خدا اور رسول یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام دنیا کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ایک شخص کی حکومت ہوگی، وہ آپ کا خلیفہ ہوگا۔ یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے۔ میری ویڈیو ہے جس میں میں نے خلافت کے 4 معنی بیان کیے ہیں، کیونکہ جو لفظ خلافت ہے نا یہ ایک دینی اصطلاح نہیں ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، یہ دینی اصطلاحات ہے، حج ہے، یہ دینی اصطلاحات ہے، لیکن خلافت جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال نہیں ہوا، جس کے معنی نیابت کے ہیں، جانشینی کے ہیں، بعد میں آنے والوں کے ہیں۔ یہ 4 معنی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بیان کیے ہیں، وہ آپ ضرور سنیں، لیکن یہ جو معانی جو لوگ کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی کی ہے جس میں میں نے مسکنسیپٹ بیان کیے ہیں کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا، یہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ سے اور عظیم الشان امپائرز جو تھی مسلمانوں کی اس سے خود بخود یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے، بالکل یہ تقاضا جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال غامدی صاحب کی یہ جو بات ہے اگرچہ انہوں نے بھی اس پر دلائل دیے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے ان سے میں اتفاق کرتا ہوں
کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک ہی خلیفہ قائم ہوگا اور وہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر ایک مسلمان ملک پہ بھی حملہ کرے گا، غیر مسلموں پر بھی حملہ کرے گا، اس کی شریعت نے کوئی گنجائش جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں رکھی۔ تیسری بات وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں قومیتوں کی بنیاد پر اسلام نہیں ہے۔ پھر یہ بھی جو ہے اس کو بھی آپ خود پڑھے، میں اسکرین پر تھوڑی دیر کے لیے لکھا ہوا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ دوسری ہی بات سے اخذ کردہ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا تمام مسلمانوں کے لیے، لہٰذا کوئی ملک جو ایک علیحدہ سے ایک حکومت قائم کرے گا اس کو ہمیں قومی حکومت کریں گے، اور وہ کفر کی حکومت ہوگی، وہ کافر ہوں گے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ ایسے لوگ واقعی پرتشدد ہے، ایسے لوگ واقعی اسلام کے مزاج سے ناواقف ہے۔ ایسی یعنی 100 سال کے بعد غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد بھی جو ہے وہ 2 حکومتیں موجود تھی، جو ہے وہ شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور پھر وہ بعد میں جب مل گئے تو 100 سال کے اندر اندر جو ہے وہ مختلف حکومتیں جو ہے وہ بن چکی تھی، اور اس کی ایسی کوئی جواز اور دلیل موجود نہیں ہے کہ کسی جغرافیے کے اندر اگر مسلمان ہے اور وہ اپنی ایک حکومت قائم کر لے جس میں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنے معاشرے کو تشکیل دے، انفرادی زندگیوں کو تشکیل دے، احکام خدا اور رسول کو جو ہے وہ زندہ رکھے، تو یہ اسلام کا جو ہے بالکل تقاضا اس سے پورا ہوتا ہے۔ اور یہ جو دوسرے نمبر کی بات ہے کہ وہ پورے نہیں، اس کی خلافت ضروری، یہ بات جو ہے یہ لوگوں کی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ غامدی صاحب نے بھی یہ چونکہ میں بیان کر چکا ہوں بہت مرتبہ، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ چوتھے مرتبہ اس میں لکھی ہے کہ لوگوں کو کافر قرار دینا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ ان تحاریک میں تو نہیں، لیکن بہت سارے میں نے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کو اس بنیاد پر کافر کہتے ہیں کہ وہ ایک جمہوری نظام کے اندر زندہ ہے، اور جو ہے اس کو آپ خود پر تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا وہ کافر ہے، اور ان کا قتل جو ہے وہ ان کے لیے جائز ہے۔ حتیٰ کہ خدا اور اس کے رسول نے مسلمانوں کی مال و جان کو حرام قرار دیا ہے، لیکن لوگوں نے جو ہے اس کو حلال قرار دیا ہے، لوگوں اس کے قتل کو حلال کر، لوگ بچوں کو مار دیتے ہیں، مسجدوں میں نمازیوں کو مار دیتے ہیں، عورتوں کو مار دیتے ہیں، بوڑھوں کو دھماکوں میں مار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ غامدی صاحب نے بھی لکھا ہے اور اس کو علماء بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس پہ علماء کا اتفاق بھی ہے کہ یہ بالکل ہمارے ناجائز ہے، یہ کام حرام ہے، کسی مسلمان کو بغیر قصاص اور فساد فی الارض کے قتل کرنا، اور وہ بھی ریاست کا کام ہے، کسی فرد و گروہ و تنظیم کا مسلمان کو قتل کرنا، یہ بالکل خدا سے بغاوت ہے۔ اور صرف اس بنیاد پر، یہ میں کئی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک غیر اسلامی حکومت کے اندر زندہ ہے، اس پر جو ہے ان کا قتل یا ان کے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس پر تفصیل کے لیے میری اور ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کا ملاحظہ کیجیے۔ جو 5واں پوائنٹ ہے وہ بھی انہوں نے اسی متعلق لکھا ہے کہ شرک و کفر اور ارتداد جو ہے سنگین جرائم ہے، لیکن یہ کسی شخص کا یا تنظیم کا کام نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ سزائیں دے، یہ ریاست، یہ بات بھی جو ہے مودودی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے، اور انہی مسائل کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین کی طرف جو ہے وہ نہیں آتے۔ چھٹے نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ جو جہاد ہے یہ اسلام کا حکم ہے۔ بہرحال جہاد کا جو ہے میں تفصیلی بیان میں بھی کر چکا ہوں، اور جہاد جو ہے وہ دراصل اسلام یعنی دین کے قیام کے لیے یہ جہاد ہے۔ پھر جب دین قائم ہو جائے تو اس دین کی حفاظت یا اس کی اشاعت کے لیے یا اس کے مسدود راستوں کو کھولنے کے لیے جو قتال کیا جاتا ہے یہ جہاد ہے۔ اس کے علاوہ کسی تنظیم کا، کسی کردوغارت گری کا نام جہاد یا قتال فی سبیل اللہ رکھنا یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس پر بھی جو ہے وہ میں تفصیلی باتیں جو ہے وہ کر چکا ہوں، اور مودودی غامدی صاحب کی یہ بات بھی جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ 7ویں نمبر پر بھی جو ہے انہوں نے جہاد کی بات کی ہے جس پر بات ہو چکی ہے۔ دور حاضری جو 8واں نمبر ہے، اس میں غامدی صاحب کی بات کچھ ٹھیک ہے اور کچھ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے مغربی مفکرین سے صدیوں پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا کہ وہ امر شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظام جو ہے ان کے اجتماعی مشورے سے چلے گا، لہٰذا اس سے غامدی صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے کہ جس میں لوگ مل جل کر جو ہے وہ خود قانون سازی کرتے ہیں اور خود حکومت سازی کرتے ہیں اور خود اپنے معاملات حل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ عین اسلام کے مطابق ہے، جبکہ یہ بات جو ہے وہ غامدی صاحب کی بالکل غلط ہے۔ مسلمان اس یہ جو امر و شورا بینہم کا یہ جو لفظ ہے، اس سے امر و شورا بینہم، اس سے جو ہے وہ اتنا ہی مراد ہے کہ حکمران یا امیر جو ہوگا اس کی
تعیناتی جو ہے وہ مسلمانوں کی بیعت سے اور ان کے اتفاق سے ہوگی. یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو مسلمانوں پر حکومت قائم کرے گا ان کی مرضی کے مخالف، یہ ایک مطلق العنان اور جابر حکومت ہوگی، یہ ایک آمر ہوگا، یہ جو ہے ایک ملک ہوگا، بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے مسلمانوں کا امیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا امیر وہی ہے جو مسلمانوں، یہ رسول کے لیے ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے لیے مطلق العنانی ہے، لیکن ان کے بعد یہ ابو بکر صدیق کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر زبردستی حکومت کرے. نہیں، لوگوں کی رضا کے بغیر جو ہے وہ کسی پر حکومت کرنا یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. تو غامدی صاحب کی یہ بات اتنی تو درست ہے کہ یہ جو شورا کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ امیر کی تعیناتی مسلمانوں کی مرضی سے ہوگی اور وہ مسلمانوں کی مرضی سے جو ہے وہ قانون سازی اور ریاستی امور کا نظام جو ہے وہ چلائے گا. لیکن غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں، اب قانون سازی بھی لوگوں کے ذریعے سے ہوگی. غامدی صاحب نے، آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں، غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر لوگ کوئی ایسا قانون تشکیل دے دے جس پر علماء کا اعتراض ہے تو تب بھی علماء اس میں مجال نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیار لوگوں کو دے دیا ہے. یہ بات جو ہے وہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. ایک اسلامی حکومت کا نظام ایسا ہوگا کہ جس میں امیر لوگوں کی مرضی سے منتخب ہوگا. قانون سازی جو ہے وہ صرف علماء کرام کریں گے. یعنی عام لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے اسلام کی قانون سازی کریں. تو اسلامی قانون سازی علماء کی کونسل یا پارلیمنٹ کرے گی، لیکن جو دنیاوی امور کا جو حکومت چلانا ہے وہ لوگ کریں گے. اس میں وہ اپنے نمائندے بھیجیں گے اور وہ اپنا نظام خود طے کریں گے کہ بھئی کتنا ٹیکس لگے گا، کہاں پر جو ہے وہ تعلیم پر کتنا خرچ کیا جائے گا، کہاں پہ پل بنے گا، کہاں پر سڑکیں بنے گی. یہ تمام جو پالیسیاں ہے بہرحال یہ جو ہے وہ لوگوں کی مشاورت سے جو ہے وہ چلائی جائیں گی. یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن قانون سازی کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور بہرحال اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کا اس کے خلاف جدوجہد اور کوشش کرنا یہ ضروری ہے. اور اس پر جو ہے وہ ہم کئی مرتبہ ویڈیوز کر چکے ہیں. ایک ویڈیو میں ہم نے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب جو ہے وہ منصب امامت اور امین احسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اسلامی ریاست، ان کی جو کتب ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ویڈیوز بنائی ہے. اور اگر ایسی صورتحال ہو جس طرح غامدی صاحب، تو اس کے خلاف مسلمانوں کا جدوجہد اور امن جدوجہد کرنا جو ہے وہ یہ جائز ہے، یہ فرض ہے، یہ ان پر لازم ہے. اور صرف ایک جگہ پر قتال فرض ہے، وہ تب کہ جب حکمران کھلے عام لوگوں کو نمازوں سے روکے، دین کے راستے جو ہے وہ روک دے، لوگوں کو جو ہے ارتداد پر قائل کرنے لگے، پھر ایسے حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ پھر قتال کرنا چاہیے، خروج کر. لیکن اگر وہ ایسے نہ کرتے ہو، مسلمانوں کو اجازت ہو کہ اپنے دین پر امر پیرا ہو سکے، تو ایسے نظام کی اصلاح جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ خروج جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور تمام لوگ جو اس کے خلاف خروج کرتے ہیں یا مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ بالکل جو ہے امت کے فہم کے مطابق دین کے جو ہے وہ خلاف کام کرتے ہیں. 9 نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومت کسی جگہ قائم ہو جائے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، تو اس میں بالعموم نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ جو ہے بہت اہم نقطہ ہے اور میں خود اس نقطے سے جو ہے وہ قائل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ امور جو ریاست کے متعلق ہے اور معاشرے کے متعلق ہے ان کو تو بالکل بزور بازو جو ہے وہ نافذ کیا جائے. مثال کے طور پر اگر ایک عورت سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تو اس کو زبردستی مار پیٹ سے جو ہے اس کو دوپٹہ نہیں پہنانا چاہیے، بلکہ اس کو تبلیغ، اسلام کی ریاست کا کام یہ ہے کہ اس کو دعوت دے، اس کو تبلیغ کرے. یہ جو پولیس ہے یہ بیسیکلی اخلاقی پولیس ہو، ان کا کام لوگوں کو سزا دینا نہ ہو، ان کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہو. اس کی عورت کے پاس جائیں، عورتیں بھرتی کریں، ان کے پاس جائے، اس کو پمفلٹ دے کے بہن یہ جو تمہارا دوپٹہ پہننا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے، وہ دین جو تم نے قبول کیا ہے تو اسے تقاضا کرتا ہے کہ اپنے سر پر دوپٹہ، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ لوگ دل سے، اس پر بھی تفصیلی ویڈیوز جو ہے وہ میں نے کی کہ لوگ دل سے اس پیغام کو قبول کر جو ہے اس رنگ میں رنگ جائے. یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ یہ انقلاب انسانی سطح پر نمودار. لیکن وہ نظام جو معاشرے سے متعلق ہے وہ کیا، فار ایگزامپل یہ عورت اگر ننگی ہو کر ناچ گانا کرنے لگے، پھر جو ہے پھر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اب اس کو زبردستی منع کرو، کیونکہ اس سے دوسرے جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ حرج ہوتا ہے، ان کا دین و دنیا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، ان کی نسلیں جو ہے وہ برباد ہوتی ہے. تو اگر عورت سر پر دوپٹہ نہیں پہنتی تو اس پہ یہی ہے کہ اس کے لیے تبلیغ کی جائے، اس کے اپروچ کیا جائے، ایکٹیولی اس کو جو ہے وہ درس و تدریس کی جائے، اس کو کنٹینیوسلی پرسیو کیا جائے کہ اس عمل سے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کے رنگ میں جو ہے وہ رنگ جائے.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شراب بھی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کہیں کہ جی لوگوں نے تو خود جو ہے چونکہ چھوڑنا ہے تو آپ شراب الاؤ کر دیں پھر تبلیغ کریں، یہ بات غلط۔ یا وہ عورت جو ہے وہ ننگی ہو کر جو ہے وہ ناچ گانا کرے، پھر اس کو معاشرے کے جو احکامات ہے پھر وہ زبردستی جو ہے وہ اسلام میں نافذ، لیکن لوگوں پر جو چیزیں ہیں وہ اہتمام حجت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو قائل کرے کہ وہ نمازیں پڑھے، وہ ایمان لے آئے، وہ روزے رکھے، اور یہ تفصیلی مباحثے جو ہے وہ میں نے کی ہے۔ بہرحال غامدی صاحب کی یہ جو پوائنٹ ہے، اس میں کچھ پوائنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ فرد کے متعلق ہے، معاشرے کے متعلق جو ہے یہ ضروری ہے کہ بہرحال اس کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ پھر انہوں نے معاشرے کے اندر جو ہے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ لوگوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، بہرحال اس کی جو ہے وہ کرنے کی اس وقت یہ جگہ نہیں ہے اور یہ موضوع نہیں ہے۔ اور ان کے 10ویں نمبر پوائنٹ پر آتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نظام اجتماعی سے متعلق یہ شریعت کے حکام ہے اور اس میں تنبیہ و تحقیق کے ساتھ کیے گئے، تو لوگ خدا کی کتاب کو مان کر اس کے خدا کے نہ کریں، حضور پائیں۔ تاہم مسلمان کے ارباب حل و عقد اگر اس کے باوجود اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں یا سرکشی علماء و صلحاء کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ آخرت میں اس کے نتائج سے خبردار کرے، انہیں موعظہ حسنہ کے اسلوب میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دیں، ان کے سوالات کا سامنے اس کے شالات دور کر دلائل کے ساتھ انہیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے۔ تو غامدی صاحب یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سدھارے اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سدھارے، لیکن اگر وہ حکمران اپنے اعمال کو سدھارتے نہیں ہیں تو علماء کا بس اتنا ہی کام ہے کہ ان کے سامنے بیان کرے، جمعے میں بیان کرے، تقریر میں بیان کرے کہ بھئی یہ غلط ہے ایسا مت کرو، یہ غلط ہے ایسا مت کرو، لیکن کسی عملی جدوجہد کو جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو اپروچ نہیں کر سکتے کہ آؤ مسلمانوں اس نظام کو جو ہے وہ بدلتے ہیں۔ یہ میرا خیال میں اس میں غامدی صاحب انتہائی غلطی پر ہے، یعنی وہ نواز شریف صاحب کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ حکومت کا مطالبہ کرے کہ بھئی یہ حکومت مسلم لیگ کے حوالے کر دو، وہ عمران خان صاحب کا جو ہے مطالبہ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دو، وہ زرداری صاحب کا مطالبہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی یہ حکومت جو ہے پیپل پارٹی کے حوالے، ایون کہ وہ فوج کا بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو وہ مارشل لا لگاتی ہے تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ خیر ہے وہ لگا سکتے، یعنی وہ فوج کا یہ مطالبہ بھی جو ہے وہ تسلیم، لیکن مسلمانوں کا یہ مطالبہ وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر اسلامی کام کرے تو یہ جو مسلمان ہے یہ غیر متشدد طریقے سے اور ایک پرامن طریقے سے مسلمانوں کو اپروچ کرے، انہیں کہے کہ آؤ بھائیو مسلمانوں یہ نظام جو ہے یہ غلط ہے اور آئیے اس کو جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غامدی صاحب یہاں پر جو ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ کفر کا نظام بنائے تو خود جو ہے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے، وہ گناہ کا نظام بنائے تو اللہ جو ہے آخرت میں ان سے پوچھے گا، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ پوچھے۔ تو یہ بات جو ہے وہ نہ اس کی کوئی شرعی دلیل ہے، نہ یعنی آپ ایک سیکولر آدمی کو اور ایک لادین آدمی کو تو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو کر اس نظام کو چیلنج کرے اور اس میں جو ہے اپنے حکومت کا اقتدار جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرے، لیکن آپ مسلمان کو اسلام کے نام پر جو ہے یہ مطالبہ کرنے نہیں دیتے کہ اس کو وہ بیچارہ آ کر کہے کہ جی اسلام یہ جو حکومت ہے یہ اسلام کے نام پر ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اس کے قوانین کو اسلام کے مطابق کریں، اس کے نظام کو جو ہے اسلام کے مطابق درست کریں۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں پھر صرف آپ کے لیے واعظ و نصیحت ہے، یعنی ایک سیکولر آدمی جو ہے وہ حکومت کا مطالبہ کرے، ایک سوشلسٹ کرے، ایک جو ہے وہ کیپٹلسٹ کرے، ایک کمیونسٹ کرے، لیکن مسلمان آدمی جو ہے جو اسلام کے نام پر یہ مطالبہ کرے، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حرام۔ یہ بالکل غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو حسن الیاس بھائی جو ہے وہ کرتے ہیں غامدی صاحب کے تصور ان کے ریفرنس سے وہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ عام مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے تو نماز پڑھے، کیونکہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے تو حکومت سے اللہ جو ہے وہ یہ جواب دہی کرے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صاحب زکوٰۃ نہیں ہے، صاحب نصاب، تو آپ کا زکوٰۃ نہیں ہے تو آپ کیوں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے صاحب نصاب بناؤ کہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کروں؟ یہ جو ایگزامپل ہے یہ ایگزامپل درست نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی براہ راست اس پر اثر انداز ہوتی ہے، ان کے دین پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی لوگ دین پر کبھی بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے، لوگ ایمان پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جہاں پر فحاشی ان کو ہر وقت اویلیبل ہوگی وہ صالح اور نیکوکار کیسے بنیں گے؟ جہاں پر ان کو رزق کی تنظیم منصفانہ نہیں ہے وہ وہاں پر اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتے، وہ کس طرح اطمینان سے جو ہے وہ نمازوں میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ دل جمی کے ساتھ کیسے جو ہے وہ نمازیں پڑھے گا؟
جہاں پر ہر جگہ کاؤنٹر نریٹوز ہیں، لوگوں کے دل کیسے جو ہے وہ نریٹو پر جو ہے وہ اطمینان حاصل کریں گے. تو غامدی صاحب یہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں یہ بالکل غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ہاں انہوں نے جو باتیں کی ان میں سے بہت ساری باتیں درست ہیں، جو باتیں کی ان میں سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں، لیکن یہ بات کرنا جو غامدی صاحب آخر میں بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے صحیح کرنے کا یا اس کی یہ کوشش اور اصلاح کرنے کا یا جدوجہد کرنے کا حق کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہے، اور لوگ جو چاہے قانون سازی کرے بس صرف آخرت میں اللہ کو جواب دہ ہوں گے، یہ بات بالکل غلط ہے. یہ تو بلکہ جمہوریت میں تو ہر ایک کا حق ہے، یعنی سیکولر آدمی کا حق ہے، اور جو ہے وہ عمران خان صاحب کا حق ہے، نواز شریف صاحب کا حق ہے، فوجیوں کا حق ہے، بیوروکریسیوں کا حق ہے، امریکہ کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے. لیکن صرف وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ حکومت کا حصول کرے. تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ غامدی صاحب کی درست نہیں ہے، اور جو باتیں ان کی درست ہے ان کا بھی جو ہے وہ ہم نے جائزہ لیا. تو آخر میں چلتے ہوئے نریٹو یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاشرے کا اور ریاست کا اور اقتدار کا نظام جو ہے وہ سنبھالے. میرے ساتھ جڑے رہیے، میری ویڈیوز کو جو ہے وہ ضرور دیکھیے، اور میرے ساتھ جو ہے اس پہ کمنٹس کیجیے، میرے ساتھ رابطہ کیجیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے ایک فکری بنیادوں کو استوار کر سکے، اور اس پر اللہ نے اگر کیا اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم اس پر جو ہے وہ اپنے تحریک کو جو ہے وہ استوار کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.